حاضرین مکرم، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی نسبت سے ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کی ثنائیں بلند ہو رہی ہیں، آپ کی سیرت اور صورت کے اور کردار کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو اسی نسبت سے آج کے خطبہ جمعہ المبارک کا عنوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے رب العالمین صحیح معنوں میں قرآن و سنت سنانے کے بعد ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محبت کرنے کے بعد آپ کی سیرت، صورت، کردار کو اپنانے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پوری کائنات میں اپنا آخری پیغمبر، آخری رسول، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے آج کے دن تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے جس دین کو کائنات کے لوگوں کے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال اس کائنات میں زندہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، کردار سے ہمارے لیے کوئی اسوہ یا ہمارے لیے کوئی آئیڈیل یا ہمارے لیے کوئی طریقہ نہ ہو۔ الغرض الف سے لے کر یا تک اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس کائنات کے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ نے ہر مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے پیارے اور احسن انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی دین کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک پھیل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یوں چلتے چلتے آج ہم تک پہنچی۔ اللہ خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اگر ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، تو پھر فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، فرمایا ان سے کہیں کہ میری اتباع کرو، میرے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو، جو عمل میں نے کیے ہیں وہی تم بھی کرو، جن کاموں کو کرنے کا میں نے حکم دیا ہے وہ کام کرو، جن کاموں سے میں نے باز رہنے کا حکم دیا ہے انہیں چھوڑ دو، ترک کر دو اور ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، جب تم اللہ کے محبوب پیغمبر کی اطاعت کرو گے اللہ خالق کائنات تم سے محبت کریں گے، نہ صرف اللہ تم سے پیار کریں گے، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بے حد محبت کرنے والے ہیں۔ صحیح البخاری میں اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی
بن سکتے حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے حقیقی معنوں میں پیار نہ کر لیں، حقیقی معنوں میں محبت نہ کر لیں، اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت کا معیار ہے جو اللہ کے محبوب پیغمبر نے بیان فرمایا۔ جب انسان کسی سے اس کائنات میں محبت کرتا ہے تو محبوب اپنے محب کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کام اس کے محبوب کو زیادہ اچھا لگتا ہو۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو جواب ملتا ہے کہ میں اس کائنات میں جس سے محبت کرتا ہوں اس انسان کو یہ کام بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس کی محبت میں یہ کام کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم بھی میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے ان کاموں کو اختیار کرو جو میں نے اس کائنات کے اندر کیے ہیں، ان کاموں کو کرو اور جن کاموں سے میں نے منع کیا ہے، باز رکھا ہے، روک دیا ہے، ان کاموں کو چھوڑ دو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بھی تم سے محبت کریں گے، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی تم سے محبت کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے عمر کیا تم اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کائنات میں سب سے بڑھ کے آپ سے پیار کرنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ سے عقیدت رکھنے والا ہوں، آپ کے طریقے کو پسند کرنے والا ہوں، الا من نفسی، لیکن اے اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے پیار نہیں ہے، آپ سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عمر ابھی تک تم کامل مومن نہیں بنے۔ اسی موقع پہ، اسی مجلس میں، اسی گھڑی، اسی لمحے اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے محبوب پیغمبر میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب کام بن گیا ہے، اب تم کامل مومن بن گئے ہو، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں آپ کے لیے ضرورت کی چیزیں آپ کے بستر کے قریب رکھتا ہوں۔ جب صبح تہجد میں میرے محبوب پیغمبر بیدار ہوں ان کو ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی، آپ ان چیزوں کو اپنے قریب پا کے خوش ہو جائیں گے۔ میں اس قدر اللہ کے محبوب پیغمبر کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے، آپ کو جو جو چیزیں درکار تھیں، جن کی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی تھی، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا وہ سبھی چیزیں آپ کے بستر مبارک کے قریب پڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو استعمال کیا۔ استعمال کرنے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام خوش ہوئے۔ آپ کو خوش دیکھ کر آپ کے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ بھی خوش ہو گئے۔
ہو، آج تم نے میری ضرورت کی چیزیں میرے قریب رکھ کے مجھے بڑا خوش کر دیا ہے، میں تمہارے اس عمل سے بہت مطمئن ہوا ہوں، بہت راضی ہوا ہوں، بہت خوش ہوا ہوں، مانگو اس کائنات میں تمہیں کیا چاہیے۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، اس کائنات کی ضرورت کی ساری چیزیں میرے پاس ہیں، مجھے کوئی دنیاوی مال نہیں چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اے میرے سے آپ ہی مانگو کیا چاہتے ہو۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اتنا پیارا سوال کیا، فرمانے لگے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، جنت میں آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی ہمسائیگی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنت کے اندر میرا ہمسایہ بننا چاہتے ہو، اگر تم جنت کے اندر میرا ساتھ چاہتے ہو، اگر تم جنت کے اندر میری ہمسائیگی میں آنا چاہتے ہو، تو پھر دنیا میں ایک کام کرو، اب نفلی نماز کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، سجدے زیادہ کیا کرو، اللہ خالق کائنات تمہیں جنت بھی عطا کریں گے اور جنت کے اندر میرا ساتھ بھی نصیب فرمائیں گے۔ معلوم ہوا جو انسان اس کائنات میں اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھے جنت بھی ملے اور جنت میں اللہ کے محبوب پیغمبر کا ساتھ بھی ملے، آپ کی ہمسائیگی بھی نصیب ہو، تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ وہ نفل نماز زیادہ پڑھے، کثرت کے ساتھ سجدے کرے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ احکم الحاکمین جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر سے پیار کیا کرتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے موقع پہ دشمنوں کے سامنے اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دشمنوں کی طرف سے آنے والے ہر وار کو اپنے جسم کے ساتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زبانیں سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ ان دشمنوں کے تیر میرے سینے کو پار کر سکتے ہیں، لیکن جب تک میرے جسم میں میرے خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو میرے ہوتے ہوئے، میرے زندہ رہتے ہوئے کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، کسی قسم کی تنگی کا سامنا کرنا پڑے۔ میں ان دشمنوں کے سارے تیر اپنے سینے پہ کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کے سینے پہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس قدر پیار کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کائنات کے لوگوں سن لو، اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ نہ کر لے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے محبت کرے، تو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کی بات ماننی ہوگی، آپ کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا، آپ کی عملی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کے لیل و نہار کو ڈھالنا ہوگا۔ جس طرح خوشیاں میرے محبوب پیغمبر نے گزاری ہیں، ویسے ہی خوشیوں کے لمحات ہمیں بھی گزارنے چاہیے۔ جس طرح غم کی گھڑیوں میں میرے محبوب پیغمبر کی کیفیت ہے، ویسا ہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ جن کاموں کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا ہے وہ کام ویسے ہی کرنے چاہیے۔ جن کاموں سے میرے محبوب پیغمبر نے اپنی امت کو روک دیا ہے، باز رکھا ہے، ان کاموں کو چھوڑنا ہوگا، پھر ہی اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، اور جب اللہ کی محبت مل جائے پھر انسان کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جب انسان اللہ کا ہو جائے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اس انسان کے ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کے اللہ بن جائے پھر انسان
نہ دنیا میں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آخرت میں انسان پریشان اور غمگین ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، بھلا وہ بدبخت انسان کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ جنت کا اندر جانا تو ہر ایک انسان کی خواہش ہے۔ ہم اس کائنات میں آئے ہی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے اپنی جنت کا وارث بن جائے، جنت کو حاصل کر لیں۔ جب آپ اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، وہ بدبخت انسان کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ سن لو، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میرے عمل کے مطابق عمل کیے، گویا وہ انسان جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے حکم کی عدولی کی، میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے ایام کو نہ گزارا، اپنی خوشی کے لمحات کو نہ گزارا، اپنی غمی کے لمحات کو نہ گزارا، اپنی تجارت کے اصول میرے اصولوں کے مطابق نہ ہوئے، جس کا جینا مرنا میرے طریقے کے مطابق نہ ہوا، گویا اس انسان نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا جو انسان اللہ کے محبوب پیغمبر کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک انسان سوچے کہ وہ کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے۔ ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت میں عاشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اپنی وضع قضا اللہ کے محبوب پیغمبر جیسی نہیں۔ ہم عاشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، ہمارا لباس اللہ کے محبوب پیغمبر جیسا نہیں، ہماری داڑیاں اللہ کے محبوب پیغمبر جیسی نہیں، ہماری خوشیاں اللہ کے رسول جیسی نہیں، ہماری غمیاں اللہ کے رسول جیسی نہیں۔ آج ہر ایک مسلمان دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کیا اس دھوکے سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے منع نہیں کیا؟ آج ہر ایک انسان جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا اللہ کے محبوب پیغمبر نے جھوٹ بولنے سے منع نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ اپنے بندوں کو فرما دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے چہرہ انور موڑ لیا، گویا آپ نے کراہت کی، آپ نے ناپسند کیا۔ جب وجہ پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی کوئی چیز استعمال کرے۔ صحابی رسول نے فوراً اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کے نیچے پھینک دی۔ دیگر صحابہ نے کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لے، یہ قیمتی انگوٹھی ہے، اپنی عورتوں میں سے کسی بیوی کو دے دینا، اپنے گھر والوں کے اوپر استعمال کر لینا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے ناپسند کیا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کر دیا ہے، جس سے روک دیا ہے، جس سے باز رکھا ہے، کائنات کے لوگوں میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں اس چیز کو اٹھا کے دوبارہ استعمال کر لوں۔ یہ ہے محبت رسول کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ کہا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا جائز نہیں، صحابی نے فوراً اتار کے پھینک دیا اور اسے دوبارہ اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم کتنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے طریقے کو اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جن کاموں کو
کو کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو احسن طریقے سے کرنے کی، اور جن سے روکا ہے ان سے باز رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب